آج میں نے سوچا کہ آپ کو باقاعدہ طور پر دعوت دوں کہ آپ بھی ہماری ٹیم جو محبت قرآن کو عام کرنے کے لیے بنائی گئی، فروغ تعلیم قرآن، اس ٹیم کا آپ بھی حصہ بنیں۔ اصل یہ ٹیم ہے کیا اور یہ کب سے بنائی گئی؟ پہلے تو الحمدللہ مختلف طریقوں سے ہمارا جو قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنا یا اسلام کی ترویج و اشاعت، اس کے مختلف عنوانات سے مختلف پروگرام چل رہے تھے۔ جب سے یہ سویڈن کا واقعہ ہوا، ثانیہ سویڈن کے بعد، پھر ہم نے باقاعدہ طور پر کہا جوش کی بجائے ہوش سے کام لیا جائے، کیونکہ ہمارے عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ وقتی طور پر جوش آتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ مدھم پڑ جاتا ہے۔ تو حقیقی معنوں میں جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہے۔ تو پھر اس وقت سے ہم نے یہ کہا تھا کہ محبت قرآن کو عام کرنے کے لیے کوئی خاص مقصد جو ہے وہ رکھا جائے۔ تو اس میں پھر یہ ہم نے فروغ تعلیم قرآن ایک ٹیم، اور یہ ٹیم ہے کیا؟ یہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے، 3 کام ہے اس کے کرنے کے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے، یہ میرے سامنے معرفت القرآن، یہ قرآن کریم کے پارے ہیں۔ اس میں لفظی ترجمہ بھی ہے، با محاورہ ترجمہ بھی ہے، اور نیچے اس کا پورا عنوان بھی، اور یہ اس کے ساتھ تفسیر صراط الجنان۔ یہ بھی بڑی اچھی تفسیر ہے، بڑی سادہ عام فہم یہ تفسیر ہے، اور یہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے، 3 پارے کی ایک جلد ہے۔ تو اس معرفت القرآن، قرآن کریم کا پارہ، اور یہ تفسیر صراط الجنان، اس سے اپنے گھروں میں درس قرآن شروع کریں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ، گھروں کے اندر، تاکہ محبت قرآن جو ہے اس کے حقیقی سفر کا آغاز کیا جائے۔ لیکن کوئی بندے پڑھے نہیں ہوتے قرآن پاک، ان کو تلفظ کے اندر غلطی ہوتی ہے، تو معرفت القرآن جو ہے وہ تلفظ کی غلطی کو بھی دور کرتا ہے، اور لفظی معنی جو ہے سمجھنے میں بھی مددگار ہے۔ اور صراط الجنان یہ مختصر تفسیر ہے، اور بڑی جامع ہے، اور عام فہم ہے، بڑی مستند ہے، تو یہ ہر گھر میں شروع کی جا سکتی ہے۔ تو پہلا ہماری جو ٹیم کا مقصد تھا کہ اپنے گھروں میں درس قرآن کو شروع کیا جائے۔ دوسرا، اس کے فروغ میں حصہ لیا جائے، اس کی تقسیم کاری میں حصہ لیا جائے، کہ یہ قرآن پاک کے پارے معرفت القرآن یا تفسیر صراط الجنان یا اور چیزیں، اس کو آگے تقسیم کیا جائے، جیسے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، اور بندہ خود اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ کر سکتا ہے۔ تو دوسرا اس کا مقصد یہ تھا۔ اور تیسرا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے، وہ جگہ خرید کر پورا قرآن سینٹر ہی قائم کر دے، اپنا اور اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے پورا صدقہ جاریہ۔ اب بندہ تینوں کام کر کے بھی اس ٹیم میں شامل ہو سکتا ہے، اور ایک کام کر کے بھی، یعنی گھر میں درس قرآن اور اس کا تلفظ کی درستگی کے لیے، ویسے تو مدنی قاعدہ بھی ہے لیکن اس سے ساتھ لفظی ترجمہ بھی ہے، تو معرفت القرآن اور تفسیر صراط الجنان، اس کا باقاعدہ طور پر گھروں میں اہتمام کر کے۔ نمبر 2، اس کی تقسیم کاری کے لیے، اس کے فروغ اشاعت کے لیے، کہ اس کو آگے ہدیتاً خرید کر پھر آگے وقف کیا جائے اور تقسیم کیا جائے۔ اور تیسرا کہ کوئی ایسی جگہ، جس جگہ خرید کر اس پر قرآن سینٹر قائم کر کے۔ تو یہ 3 بیسک چیزیں ہیں اس ٹیم میں شامل ہونے کے لیے۔ اب انسان کی ترجیحات ہیں۔ اب انسان کی ترجیح میں پہلے دنیا ہوتی ہے، یعنی گھر بنانا ہے، پھر بچوں کی شادی کرنی ہے، بزنس ہے۔ ہمیں جیسے دنیا کی تیاری کرنی ہے، اسی طرح آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ ہم بچوں کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بچوں کے مستقبل کے لیے ہی فکر مند ہونا چاہیے، لیکن کیا مستقبل قریب کے لیے ہی فکر مند ہونا ہے، یا مستقبل بعید کے لیے بھی کوئی تیاری کی ہے؟ مستقبل قریب یہ جو ہی 40 50 60 70 سالہ 100 سالہ ایک زندگی کی پلاننگ ہے
کہ بچوں کو یہ تعلیم دلوانی ہے، یہ بنانا ہے، لیکن ایک جگہ قرآن بھی پکار رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ، کہ اپنی تیاری کر کے آؤ، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو اس مستقبل بعید کے لیے بھی تیاری کریں۔ تو اس میں چونکہ ترجیحات ہوتی ہیں، تو جیسے دنیا ترجیح ہے اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی اتنا ہی سوچنا چاہیے اور یہ ترجیح بھی رکھنی چاہیے۔ اور بہت سارے ایسے بندے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے اور وہ دنیا سے چلے گئے، اب وہ قبرستان میں ہیں، ان کے پیچھے کروڑ نہیں اربوں روپیہ کی جائیداد ہوگی، لیکن ان کو اس کا کیا فائدہ؟ آج وہ قبروں میں، جس طرح قرآن پکارتا ہے نا کہ اے کاش اے کاش اے کاش، پوری قرآن کریم نے ایک تکرار بیان کی جگہ جگہ پر، اے کاش یہ مجھے مل جاتا ہے، اے کاش میں دنیا میں واپس چلا جاؤں، اے کاش میں نیک کام کر لیتا۔ تو وہ لوگ سوچتے تو ہوں گے اے کاش میں کوئی مسجد بنا دیتا، کوئی مدرسہ بنا دیتا، کوئی قرآن سینٹر بنا دیتا، کوئی دارالحدیث بنا دیتا۔ اب وہ چلے گئے اور ان کے پیچھے ان کی جائیداد کے وارث آ گئے، اب وہ وارثین زندہ ہیں، اب انہوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت رہنا کسی نے بھی نہیں، چلے ہر ایک نے جانا ہے۔ اب وہ بندے جن کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ تو چلو اپنے گھر میں بیٹھ کے درس قرآن کر سکتے ہیں، اس مطلب مال کی ضرورت نہیں۔ دوسرا، جن کے پاس پیسے ہیں، یہ 108 روپے کا ایک پارہ ہے یا 600-700 روپے کی ایک جلد ہے، تو وہ اس کو خرید کر آگے۔ تیسرا وہ بندہ جس کے پاس بڑا سرمایہ ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں کہاں پہ انویسٹ کروں، تو اتنا سوچنے کے بعد جہاں اتنی جگہوں پہ آپ نے پہلے انویسٹ کیا، تو ایک قرآن سینٹر کے لیے بھی سوچیں اور آخرت کے لیے اس اپنی انویسٹمنٹ کو انویسٹ کریں۔ تو تینوں طریقوں کے ساتھ آپ اس ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ عملی زندگی میں چونکہ شیطان اور نفس یہ دو تو پکے ہمارے دشمن ہیں، جو کسی صورت بھی ہمیں اس طرف آنے نہیں دیتے۔ اب ایک بندہ پکا ذہن بنا بھی لے، لیکن وہ آہستہ 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 اس کے ذہن کو خراب کرتے ہیں اور سستی دلا کر اس طرف آنے نہیں دیتے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں، اپنی فیملی کے ساتھ باقاعدہ طور پر درس قرآن کا اہتمام کیا ہوا ہے، تو 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ پتہ نہیں کتنے سالوں سے لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی کتنے سال باقی ہیں وہ عالم برزخ میں ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ سب پر رحم فرمائے، اور وہ کس حالت میں ہیں وہ تو وہی جانتے ہیں، اور کتنی ابھی قیامت میں دیر باقی ہے، تب تک وہ قبروں میں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس رجوع کرنا ہے، اللہ پاک کے پاس جانا ہے، پھر یوم حساب ہے، پھر جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس کا فضل ہی مانگتے ہیں اور وہ اپنا فضل ہی عطا فرمائے۔ تو دوستو، اس زندگی کو اس برائی، فحاشی، عریانی کے دور میں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا تھا کہ اس قدر فتنے برسیں گے کہ جیسے بارش برستی ہے، اس قدر فتنے آئیں گے۔ تو عرض کیا گیا تھا تو پھر نجات کیسے ملے گی؟ تو فرمایا قرآن سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی، ان قریب فتنے اٹھیں گے۔ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر نجات کیسے ملے گی؟ تو فرمایا قرآن کے ساتھ۔ اور آخری خطبہ حج کے موقع پر جو دیا تو وہاں پر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اطرت، اپنی آل، اپنی اولاد کی طرف اشارہ کیا، اور دوسرا قرآن کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی یہ 2 چیزیں جب جمع انسان کے اندر ہو جاتی ہیں تو پھر گمراہی کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ اس میں سابقہ قوموں کے واقعات ہیں، اس میں معاشی پلان ہے، اس میں خوف خدا ہے، اس میں توبہ کی ترغیب ہے، یعنی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اور جس بندے نے قرآن سے محبت کر لی، پھر یہ اللہ اس کی تاثیر ہے کہ یہ گناہ، اب دیکھیں نا جب بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ درس قرآن کر رہا ہوتا ہے، خود پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اب ویسے تو کوئی نصیحت کرے تو اس پہ غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن جب وہ بندہ قرآن پڑھے گا تو خود اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا، اور اس سے بڑی نصیحت اور اصلاح نہیں ہوتی کہ بندے کو خود احساس ہو جائے
کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر وہ توبہ کی طرف آتا ہے، پھر وہ نیکیوں کی طرف آتا ہے، پھر وہ رجوع اللہ کی طرف آتا ہے، تو اس لیے باقاعدہ طور پر قرآن کریم کی محبت کا اہتمام کریں، اس کو چومنا، آنکھوں سے لگانا، اس کے لیے احتجاج کرنا، یہ سارے طریقے ہی درست ہیں، لیکن اچھا طریقہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے گھر میں جگہ دیں، ہمارے بچے نیک بن جائیں گے، مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ، نیک صدقہ جاریہ بنیں گے، گناہ جاریہ کا نہیں، ثواب جاریہ کا ذریعہ بنیں گے۔ تو انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ آپ اس ٹیم کا باقاعدہ طور پر حصہ بنیں گے اور اس کے فروغ میں اپنا عملی طور پر کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔